اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا کہ بے شک البتہ ضرور یہودی اور عیسائی یہ مسلمانوں کے اور دین اسلام کے دشمن ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پاک سرزمین پر فلسطین کے اندر مسلمانوں پہ جو ظلم اس وقت کیا جا رہا ہے، اسی فلسطین کی سرزمین پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنا گھر بیت المقدس بنوایا، اور اسی فلسطین کے اندر، اسی ملک شام کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بہت سارے انبیاء علیہم السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور یہ وہی فلسطین ہے، یہ وہی پاک سرزمین ہے کہ جس کی کتب احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلتیں اور اہمیتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اور اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی سرزمین کو یہ بھی اعزاز حاصل بخشا ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء اکرام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور دیگر کئی علاقوں سے انبیاء علیہم السلام نے ہجرت کر کے اپنا مسکن اسی علاقے کو بنایا، جن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور یوشع اور دیگر انبیاء علیہم السلام شامل ہیں۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا مذموم منصوبہ بنایا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اپنے پاس بلا لیا، زندہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت جب اللہ انہیں واپس دوبارہ لوٹائیں گے تو وہ اسی سرزمین پر اللہ تعالیٰ ان کا نزول فرمائیں گے۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر کی پیدائش اگرچہ مکہ میں ہوئی ہے، آپ کو نبوت اللہ نے مکہ میں عطا کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طے کیا زمینی سفر، وہ اسی مقدس سرزمین جس پر بیت المقدس بھی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر کو اس کی سیر کروائی، جہاں آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھائی۔ مسلمانوں کے ازلی اور ابدی دشمن یہودیوں نے اکثر مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اسی مقدس زمین کے تقدس کو پامال کیا، اور وہ ہمیشہ سے اس مقدس سرزمین کی بے حرمتی کرتا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں بھی اسی یہودیوں اور عیسائیوں نے اس بیت المقدس کے اوپر بمباری کر کے مسلمانوں کی اس عظیم مقام کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، ان کی عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں، اور یہ یہودی اور عیسائی اپنی اس مذموم حرکت سے باز نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے اور دین اسلام کے دشمن ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ کہ عداوت کے اعتبار سے، دشمنی کے اعتبار سے، حسد اور بغض کے اعتبار سے مسلمانوں کے، مومنوں کے سب سے زیادہ دشمن، دین اسلام کے دشمن وہ یہودی ہیں۔ اللہ ان یہودیوں کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے قبلہ اول مسجد اقصی
بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے رہنے والے مسلمان جو فلسطینی مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے شہداء کی اللہ شہادتیں قبول فرمائے۔ قبلہ اول کائنات ارضی پر اللہ ذوالجلال والاکرام کا دوسرا گھر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، اس پوری کائنات کے اوپر ایو مسجد وضع فی الارض اول، سب سے پہلی مسجد اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر کون سی بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، سب سے پہلی مسجد جو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں اس زمین پر اپنا گھر جو تعمیر کروایا وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا گھر بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت ثم ای یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، مسجد حرام کے بعد پوری کائنات میں دوسرا گھر اللہ کا کون سا تعمیر ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی، دوسرا گھر اللہ کا جو اس زمین پر بنایا گیا وہ مسجد اقصی ہے، یعنی بیت المقدس ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ قلت کم کان بینہما، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے پوچھا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر، ان دونوں مسجدوں کے مابین، ان دونوں مساجدوں کے درمیان کتنا عرصے کا فاصلہ ہے؟ کتنی مدت کے بعد مسجد حرام کے بعد مسجد اقصی کو تعمیر کروایا گیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 40 سنتاً، تقریباً 40 سال کے بعد مسجد حرام کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی۔ اسی طرح یہ وہی پاک سرزمین ہے کہ جس کا ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ فرمایا، اور اسی جگہ کو اللہ نے کہیں بابرکت کہا، کہیں مقدس اور پاک سرزمین کہا، کہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو امن اور سکون کے ساتھ تشبیہ دی کہ فلسطین، ملک شام اور اس کے گرد و نواح کی جگہ کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے باعث سکون قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سورہ الانبیاء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو جب ان کی قوم سے نجات دی تو اللہ نے ان کو جس زمین پر بسایا، جہاں جانے کا حکم دیا، اللہ نے اس کو مقدس بنا دیا، اس کو بابرکت والی بنا دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں بارکنا فیہا سے مراد مسجد اقصی کے گرد و نواح کی زمین ہے، ملک شام اس سے مراد ہے۔ کہیں فرمایا وَيَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مقدس قرار دیا۔ کہیں اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقام پہ ملک شام کو بابرکت قرار دیا ہے۔ کہیں اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اس زمین کو، اس ملک شام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقام پہ امن والی، سکون والی اور باعث مسرت قرار دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والا قرآن دوسرا سپارہ سورہ البقرہ، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بار بار اپنے چہرے انور کو آسمانوں کی طرف بلند کرنا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا جائے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سو اے اللہ کے محبوب پیغمبر آپ اپنے چہرے انور کو مسجد حرام کی جانب کر کے بیت اللہ کی طرف کر کے نماز ادا کریں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب ہمارا قبلہ تبدیل کر دیا مسجد اقصی کے بجائے، جب ہمیں حکم ہوا کہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کا جب یہ حکم ملا، آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی۔ مدینے کے اندر عصر کی نماز کا وقت ہے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف پلٹے، دیکھا کہ قریب مسجد کے اندر لوگ ابھی بھی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا واسطہ دے کے تمہیں کہتا ہوں کہ ابھی میں عصر کی نماز اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی رفاقت میں ادا کر کے آیا ہوں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رکوع کی حالت میں اپنے رخوں کو تبدیل کر لیا، اپنا چہروں کو موڑ کے مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اس بات کے اوپر بحث جاری ہو گئی کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو فوت ہو چکے ہیں اور مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ کیا اللہ ان کی نمازوں کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ تمہاری نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازیں گے۔ اللہ کے حکم پر ہی تم پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، اب اللہ ہی کے حکم پر ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ 17 یا 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اللہ نے ان کی نیکیوں کو بھی قبول کر لیا، اور جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اللہ ان کی نیکیوں کو بھی شرف قبولیت سے نوازیں گے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ثواب کی خاطر مسجد اقصی کی طرف سفر کرنا اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی۔ صحیح البخاری کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی خاطر ثواب کی نیت سے کسی اور مقام کی طرف رحلت سفر کرنا یہ جائز نہیں۔ ان میں سے پہلا سفر مسجد حرام کی طرف ہے، یعنی جب انسان حج عمرہ ادا کرنے کے لیے بیت اللہ یا مسجد نبوی کی جانب جاتا ہے تو اسے اہتمام کے ساتھ جانا چاہیے۔
مکمل تیاری کر کے جانا چاہیے۔ اسی طرح تیسری مسجد وہ مسجد اقصیٰ ہے جو بیت المقدس کے اندر، جو ملک شام کے اندر موجود ہے، جو ہم مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ شرف قبولیت اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر نے اس مسجد کو بھی عطا کی ہے کہ جب انسان فلسطین کا اور خصوصاً مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کرے تو اسے اہتمام کر کے جانا چاہیے۔ اسی طرح یہ وہی پاک سرزمین ہے کہ جس کے اوپر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو سیر کروائی۔ اللہ خالق کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے کہ میں نے اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کی یہ زمینی سفر، اس کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو تذکرہ فرمایا ہے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر، اس سے مراد بھی ملک شام کی یہ وہی عظیم مسجد ہے جسے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ اور اسی جگہ پہ، اسی مسجد کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز کی امامت کروائی۔ آپ علیہ السلام ان تمام نبیوں کے امام بنے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ اوپر کھڑا کر دیا، اور پیچھے تمام انبیاء موجود ہیں۔ یہ مسجد اقصیٰ کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے تمام اللہ کے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسجد حرام کے پاس حتیم کے اندر موجود تھا۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ مجھ سے مسجد اقصیٰ کی نشانیوں اور ان کی علامتوں کا سوال کر رہے تھے۔ مجھے ان کی نشانیاں بھول گئی، ان کی علامات بھول گئی، میں بڑا پریشان ہوا، اور اس سے پہلے اتنی پریشانی مجھے کبھی نہ ہوئی تھی کہ اگر میں نے ان مشرکوں کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو یہ میرا اس مبارک سفر کا انکار کر دیں گے۔ انہیں دلیل مل جائے گی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے۔ اسی اثناء میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے لیے، آپ کو علم عطا کرنے کے لیے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، میرے درمیان اور مسجد اقصیٰ کے درمیان جتنی رکاوٹیں حائل تھیں اللہ نے وہ ساری ختم کر دی۔ میں اپنی نظروں کے سامنے مسجد اقصیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ حتیم کے اندر کھڑے ہو کے جو کفار مکہ، مشرکین مکہ مجھ سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، میں وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ان کو جواب دے رہا تھا۔ کائنات کے لوگوں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے کہ جس مقام پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اسی طرح تھے جیسے قبیلہ شنوع کے آدمی ہوتے ہیں، جیسے ہم میں سے حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا مسجد اقصیٰ کے اندر میری ملاقات جناب ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہوئی، اور ان کی مشابہت اور ان کی تشبیہ، ان کی صورتحال یہ ہے کہ جیسے تمہارے دوست یعنی خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حاضرین مکرم، مسجد اقصیٰ کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر کو تمام انبیاء کی نماز پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فحانت الصلاۃ فاممتهم، جب نماز کا وقت ہوا تو مسجد اقصیٰ میں نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ یہ وہی بیت المقدس ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پاک سرزمین پر دجال جیسا فتنہ داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انی لانذرکم، اے میری امت کے لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ،
یاد رکھو میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وما من نبی الا انذرہ قومہ، ہر ایک نبی نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے۔ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں دجال کے فتنوں سے اور اس کی جو بری عادات ہوں گی ان سے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، لیکن یاد رکھو ایک بات میں اس کے بارے میں تمہیں ایسی بتا رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، اور وہ بات یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تعلمون انہ اعور، میری امت کے لوگوں یاد رکھو دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ یہ بات اللہ ذوالجلال والاکرام کے دیگر انبیاء نے اپنی قوم والوں کو نہیں بتائی۔ اور یاد رکھنا وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، دجال کا ایک دعویٰ یہ بھی ہوگا کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں اللہ ہوں، کہیں اس کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ وہی پاک سرزمین ہے کہ جس کے اندر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور وہ قتل ملک فلسطین کے اندر ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍ فَيَقْتُلُهُ، صحیح مسلم کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اسی ملک فلسطین کے اندر دجال کو تلاش کریں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمام یہودی جو اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو قتل کروا دیں گے، اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس پوری زمین سے یہودیوں کا نام و نشان نہ مٹا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تقاتل اليہود، صحیح البخاری کے اندر نبی علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس پوری زمین سے یہودیوں کا نام و نشان ختم نہ کر دیا جائے، ان کو قتل نہ کر دیا جائے، ان کو نیست و نابود نہ کر دیا جائے، حتیٰ کہ فرمایا ایک پتھر یا ایک درخت یہودی اگر ان کے پیچھے آ کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھپانے کی کوشش کریں گے تو وہ پتھر بھی بول کے کہے گا یا مسلم من وراء یہودا فقتلوہ، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی نے پناہ لی ہے، آؤ اس کو قتل کرو۔ درخت یہ آواز لگا کر کہیں گے، پتھر یہ آواز لگا کر کہیں گے، یہودیوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ مزید اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ وہی پاک سرزمین ہے کہ جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑی عزتوں سے، بڑے مقامات سے اور بڑی برکتوں سے نواز رکھا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ملک فلسطین کے اندر ان ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو دن دہاڑے ان یہودیوں نے، دشمنان اسلام نے، دشمنان مسلمانوں نے، دشمنان مومنوں نے جو ان کے اوپر بمباری کر کے ہماری مقدس پاک مسجد اقصیٰ کے اوپر بمباری کر کے اور اس کے قریب رہنے والے مسلمانوں کو دن دہاڑے شہید کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، ان کی عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اپنے ان فلسطینی مسلمانوں کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف جانتے ہوئے ان کے لیے دعا کرے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان، تمام مومن آپس میں ان کا ایک اسلامی رشتہ ہے اور وہ اخوت اور بھائی چارے کا ہے۔ ہر ایک مسلمان مومن، مرد و عورت ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے ہماری ذمہ داری کا دوسرا اصل فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے، ان مظلوم مسلمانوں کے لیے تہ دل سے، خلوص نیت سے اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعائیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان مومن
اپنے ایسے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو اس وقت اس کے پاس موجود نہیں، یعنی اس کی غیر موجودگی میں جو کوئی بھی مسلمان دعا کرتا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے، اللہ ذوالجلال والاکرام ایک فرشتے کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں جو اس مسلمان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مظلوم مسلمانوں کے لیے تہ دل سے دعا کریں، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی مدد فرمائے، اور اسی طرح ان کی مدد کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والا قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کائنات کے لوگوں ڈر جاؤ اللہ سے اور ان فتنوں سے ڈر جاؤ۔ اگر تم نے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو تمہیں بھی اتنا ہی ظلم کے اندر شمار کیا جائے گا جتنا گناہ ظالم کو ملتا ہے، اتنا ہی گناہ ظلم کرنے والے کو ملتا ہے، اتنا ہی گناہ ظالم کو ملتا ہے۔ اور فرمایا اتنا ہی گناہ اس ظالم کی آواز، مظلوم کی آواز نہ بننے والے، تماشائی بننے والے، خاموش رہنے والے اور ان کی مدد نہ کرنے والے، یہ بھی اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان فلسطینی مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کائنات کے لوگوں مسلمانوں یاد رکھو کہ یہودی عیسائی یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور انہیں تم بھی اپنا دشمن سمجھو، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کے طریقوں کو اختیار نہ کرو۔ اگر طریقہ اختیار کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر اسوہ بناؤ، آئیڈیل بناؤ، نمونہ بناؤ۔ جیسے زندگی اللہ کے محبوب پیغمبر نے گزاری ہے ویسے تم بھی گزارو، جیسے عمل اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ نے کیا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں اپنا ہیرو بنائیں، ان کے مطابق، ان کے عمل کے مطابق اپنی اولادوں کی تربیت کریں، نہ کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ہیرو کو ہم اپنا ہیرو سمجھیں اور ان کی جیسی تربیت ہم اپنی بچوں کی کریں۔ اپنے نام، اپنے بچوں کے نام صحابہ کرام کی سیرت کے مطابق رکھیں اور ان کے جیسا اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دیں، نہ کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی۔ یہ تو شروع سے ہی، ازل سے ہی مسلمانوں کے اور مومنوں کے دشمن ہیں۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ ہر وقت ہماری ذمہ داری اب یہ بھی بنتی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھیں۔ اگر اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم سے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ العزیز ہم جہاد جیسے عظیم عمل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، اپنے بچوں کو بھی راہ جہاد میں فی سبیل اللہ کے اندر پیش کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے کائنات کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ اپنی دل کے اندر یہ تمنا اور خواہش رکھا کرتے تھے ثم احیا ثم اقتل، ثم احیا ثم اقتل۔ کئی بار اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ خواہش کا اظہار کیا، اے اللہ مجھے زندگی دے، میں تیرے راستے میں قربان ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ مجھے زندگی ملے، میں پھر تیرے راستے میں جہاد کروں، شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر تیرے راستے میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں۔ اسی طرح ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم ان مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، ان کی مدد کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھیں۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ خالق کائنات ہماری اس مقدس زمین کو اور مسجد اقصیٰ کی اللہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب